السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محب حسن۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو ارکان اسلام اور اسلامی عقائد کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو اب عقیدہ جو ہمارا پہلا ہے اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو دیکھیں، یہ وسیع و عریض کائنات، نہ جانے اس میں کتنے نظام ہیں، کتنی زمینیں ہیں۔ یہ ایسے نظام اس میں موجود ہے جن کا اندازہ لگانے سے انسانی عقل قاصر ہے۔ یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی مادے کی برسا برس کے طبعی عمل کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ اللہ پاک نے اپنے ایک خاص منصوبے کے تحت اس کو قائم کیا ہے اور اپنی قدرت کے ذریعے اس نے اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے اور جب تک چاہے گا وہ قائم رکھے گا۔ اللہ پاک یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہو گئی ہو۔ ہر چیز کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اپنے باقی ہونے میں اور اپنے وجود کو باقی رکھنے میں اللہ پاک کی توجہ کی مستحق ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اور ارادے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ جس کو چاہے گا قائم رکھے گا اور جس کو چاہے گا فنا کر دے گا۔ وہی حقیقی خالق، مالک اور رازق ہے۔ تمام تر صفات، تمام تر خوبیاں صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ہیں۔ وہ اپنے ارادے میں، اپنے فیصلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ یکتا اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی کنبہ ہے، نہ کوئی اس کے بیوی بچے ہیں۔ وہ واحد ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات عدل و انصاف کے ساتھ ہر فیصلہ فرماتی ہے اور کسی کا حق نہیں مارتی۔ اللہ پاک جو فیصلہ کرتا ہے وہ کسی مستحق کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے جرم سے بڑھ کر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی نیکوکار ہے تو اس کو اس کے اجر سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح نفع و نقصان جو بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ جب خدا کسی بندے کو کوئی نفع دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جب اللہ پاک کسی کو کسی نقصان یا پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنی مخلوق کو روزی دیتی ہے۔ رزق کے خزانے صرف اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ روزانہ اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ جو جس کے مقدر میں لکھ چکا ہے وہ اس کو ملنا ہے، اس کو ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ پاک کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ پاک کسی کو نہ دینا چاہے یا جو اس کے مقدر میں لکھ چکا ہے اس سے بڑھ کر اس کو نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح دوستو، اللہ پاک پر ایمان لانے کا اور یقین رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی ہی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے حضور سجدہ کیے جائے، اس سے ہی یقین، امیدیں وابستہ کی جائیں، اس پر ہی بھروسہ کیا جائے، اور وہی اسی لائق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ انسان کی شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ پاک کی ذات کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن جب اللہ پاک کی ذات کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو کوئی اسے اور دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہو جائے گی لیکن شرک ایک ایسا گناہ اور بہت بڑا ظلم ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ دوستو، اللہ پاک کی ذات کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا علم اللہ پاک کی ذات کو نہ ہو، یا کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اپنی
مرضی سے کرتا ہے، وہ خود بخود موجود ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی اس کے کوئی بیوی بچے ہیں، وہ واحد اکیلا اور یکتا ہے، وہی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کا، اللہ پر ایمان کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اور صرف اس کی ہی عبادت کی جائے اور اسی کو ہی اپنا حقیقی خالق مالک اور رازق سمجھا جائے، اللہ پاک کے حضور سجدے کیے جائیں، اسی کے آگے التجائیں کی جائیں، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں اور اسی پر یقین کیا جائے، کیونکہ روزی رزق دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے، نفع و نقصان بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو پہنچا نہیں سکتا، ہدایت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات جس کو چاہے اولاد عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے دونوں دے یا جس کو چاہے دونوں سے محروم کر دے، اس کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس پر پورا عمل کریں اور صرف اسی کی اطاعت کریں، اسی کی بندگی کریں اور اسی کے آگے سرب سجود ہوں اور اسی سے مغفرت طلب کریں اور اسی سے آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح دوستو، موت اور زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات کسی کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اسی طرح جب اللہ پاک کی ذات کسی کو بچانا چاہے تو اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ایسے اور بدترین لوگ ہیں وہ جو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ پاک کی بندگی کرنے کی بجائے اپنے نفس اور خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں۔ کفر کی حالت میں مرنے والے پر اللہ پاک کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی لعنت ہے۔ کفر ہمیشہ کے لیے خدا کی ناراضگی، دائمی عذاب کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہی ہمارا حقیقی خالق مالک اور رازق ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے آگے کوئی چیز طاقتور نہیں ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتے، نہ کوئی جنات، نہ کوئی کائنات کا سیارہ۔ اللہ پاک کی طاقت کے آگے یہ سب چیزیں کمزور ہیں۔ اللہ پاک کی ذات بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو، ہمیں ہر چیز پر، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، یا جو اچھا ہو ہمارے ساتھ، جو برا ہو، ہمارے روزی رزق کا جو معاملہ ہو، اگر روزی رزق میں تنگی و فراغی کا معاملہ ہو تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات جب کسی کا رزق وسیع کرتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جب اللہ پاک کی ذات کسی کے رزق میں تھوڑی تنگی پیدا کرتی ہے تو اس کے رزق کو کوئی وسیع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا نہ دینا اللہ پاک کے ہاتھ میں، ہر اقتدار اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یا ہر چیز کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے برابر کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو اپنا خالق مالک اور رازق مانا جائے، یہ ہمارے اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی اطاعت، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر ٹائم اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد والی زندگی آرام والی اور سکون والی ہو، اس کے لیے ہمیں دنیا میں رو رو کر التجائیں کرنی چاہیے، سجدوں میں سر رکھ کر اس سے معافیاں مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک تو نے ہمیں جس امتحان کے لیے بھیجا ہے ہمیں اس میں کامیاب فرما، ہمیں اپنے ہدایت نصیب فرما، کیونکہ ہدایت دینے والی تیری ذات ہے، اگر تو نہ چاہے تو کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہدایت عطا فرما تاکہ ہم تیری بندگی اطاعت کر سکیں اور تیرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر سکیں۔ دعا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے عقیدے پر تفصیل سے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔